میں نے پوری زندگی 77 میں ممبر پر آیا ہوں، اور کبھی میں اسی لیے ممبر پر نہیں آیا ہوں کہ مجھے کسی چیز کی لالچ ہو۔ میں نے پوری زندگی بسر کی ہے کہ محمد آل محمد کی ذات راضی ہو جائے، اور اسی لیے بڑے علماء گزر چکے ہیں، بڑے ہیں جن کی میں خاک پاک کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن پوری دنیا میں جو محمد آل محمد نے مجھے عزت دی ہے آج تک کسی کو نہیں۔ یہ صرف اللہ نے میری نیت کو دیکھ کر کہ عبدالحکیم کس نیت سے محمد آل محمد کا ذکر کرتے ہیں تو میں ڈرتا ہوں، حالانکہ انہوں نے میرے بغیر پوچھے اتنے پروگرام رکھے، لیکن میں پھر بھی وہ پروگرام پڑھ کر آیا ہوں۔ عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا، ابھی کسی محترمہ نے یہ سوال کیا کہ علی کا نام قرآن میں ہے یا نہیں۔ میرا یہی کہنا کافی ہے کہ پہلے تو ایسے سوال کم از کم کیے نہ جائیں، اور اگر کرتے ہیں تو میں نے عرض کیا جو قرآن محمد آل محمد کی حسین اداؤں کا مجمع ہے، کیا اس قرآن میں علی کا نام نہیں ہو؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے توجہ چاہ رہا ہوں، سو تو نہیں گئے، تقریر کو شروع کروں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک جملہ کر دوں، شاید میں میرے ذہن سے نکل جائے، اس محترمہ کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ جناب ابراہیم کی دعا ہے سورۃ شورى میں، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ میرے آخرین میں سچی زبان قرار دے تاکہ جھوٹے اور سچے کا پتہ چلے۔ یہ جناب ابراہیم کی دعا ہے کہ یا اللہ آخرین میں سے ایک صداقت والی زبان قرار دے تاکہ دنیا کو سچے اور جھوٹے کا پتہ چلے۔ یہ ہے جناب ابراہیم کی دعا، اور اللہ کا جواب ہے سورۃ مریم میں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ اے ابراہیم، میں نے تیرے آخرین میں علی کو صداقت والی زبان قرار دیا۔ گھبرا تو نہیں گئے میرے دوستوں؟ تو میں نے عرض کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، خواتین و حضرات، یاد رکھنا، اور جتنے بھی سوال ہیں آپ پوچھتے رہیں گے، اور انشاءاللہ جب تک میں آتا رہوں گا انشاءاللہ میری مجالس میں کبھی ریپیٹیشن نہیں ہوگی۔ میں نے شب عاشور کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن حکیم کی آیت سورۃ بقرہ کی آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ اللہ نے کہا ہے اگر رسول کہتا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مانتا کوئی نہ مانتا، کچھ کہتے کہ یہ حدیث ہے، یہ قوی ہے، یہ ضعیف ہے، یہ غریب ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کو مردہ مت کہو جو اللہ کی سبیل میں مارے جاتے ہیں۔ اب زبان سے بات کرو، میں نے جو وعدہ کیا ہے آپ بات کریں گے تو میں پڑھوں گا، اور پوری تقریر قرآنی آیتوں پر مشتمل ہوگی، ایسے بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کو مردہ مت کہو جو اللہ کی سبیل میں مارے جاتے ہیں، بل احیاء، لیکن وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں۔ آپ نے سمجھا نہیں؟ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ جو اللہ کی سبیل میں مارے جاتے ہیں وہ زندہ ہیں، بلکہ کہا کہ نہیں، ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں،
وہ زندہ ہیں ولیکن لا تشعرون، لیکن آپ کو اتنا ادراک نہیں، آپ کو اتنی عقل نہیں، آپ کو اتنا شعور نہیں ان کی زندگی کو سمجھ سکو۔ یہ اللہ کے الفاظ ہیں، کسی ایرے غیرے کے نہیں۔ آئیے آج میرا موضوع ہے شب عاشور میں فلسفہ زندگی کا، اللہ کے یہاں زندگی کا تصور کیا ہے۔ بھائی سر کو نہیں کھلائیں، میں پہلے ہی تھکا ہوا ہوں۔ میں پہلے ہی تھکا ہوا ہوں۔ آئیے قرآن حکیم سے پوچھیں کہ اللہ کے یہاں زندگی کا تصور کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا ان کو مردہ مت کہو جو اللہ کی سبیل میں مارے جاتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے نہیں کہا کہ جو میرے لیے مارے جائیں، یہ نہیں ہے کہ جو میرے لیے مارے جائیں، جو میری سبیل میں۔ پتا چلا کوئی اللہ کی سبیل ہے، جو اللہ کی سبیل میں مارے جاتے ہیں وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ مت کہو، لیکن تمہیں اتنا شعور نہیں کہ ان کی زندگی کو سمجھ سکو۔ اب آئیے اگر یہ ایک آیت ہوتی تو مسلمان سمجھتے کہ اللہ نے عزت کی وجہ سے کہا ہے مردہ، ہے مردہ، ہے مردہ، لیکن اللہ نے عزت کی وجہ سے کہا ہے مردہ، لیکن اللہ نے عزت کی وجہ سے کہا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ اللہ نے 3 آیتیں پھر نازل کی سورت آل عمران میں، ایک نہیں 3 آیتیں اللہ نے نازل کی سورت آل عمران میں، اور ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ خیال ذہن سے نکال دو، یہ گمان دماغ سے نکال دو کہ جو اللہ کی سبیل میں مرتے ہیں وہ مردہ ہیں، یہ خیال نکال دو۔ میں نے عزت کی وجہ سے نہیں کہا، یہ حقیقت ہے۔ سر نہیں، سر نہیں، سر نہیں میرے دوستو، بس میں آپ مجھے ایسے سنیں جس طرح میں دن کو 12 بجے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ خیال ذہن سے نکال دو کہ جو اللہ کی سبیل میں مارے جاتے ہیں وہ مردہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولا تحسبن الذین قتلوا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ زندہ ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو رزق ملتا ہے اور قیامت تک ملتا رہے گا۔ رزق کا ملنا زندگی کی نشانی، رزق